السلام علیکم دوستو مری کچھ عرصہ پہلے ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا کا بھی موضوع بنا رہا۔ برفانی طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں کا ایک سبب ہوٹل مالکان اور مقامی آبادی کی بے رخی بھی تھی، حتیٰ کہ ایک سوشل میڈیا کے صارف نے لکھا، ہمیں مری کی سردی نہیں مری والوں کی سردموری نے مارا۔ اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر بائیکاٹ مری کی مہم چلتی رہی ہیں۔ ایک عمومی تاثر ہے کہ مری کے لوگ بے رحم ہیں۔ کیا واقعہ ایسا ہے؟ اور اس خوبصورت سیاحتی مقام کی تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا مری کی وجہ تسمیہ حضرت مریم ہے؟ مری کو مری کیوں کہتے ہیں؟ اس بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ مسعود الحسن نے اپنی تصنیف مری گائیڈ میں لکھا ہے کہ مری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چراگاہ کے ہیں۔ ترک جب فاتح بن کر ہندوستان میں آئے تو ہزارہ اور مری کی پہاڑیاں ان کی اقامت گاہ قرار پائیں۔ ترکی لغت کے مطابق مری تو نہیں، البتہ لفظ میرا ترکی میں چراگاہ یا گھاس کے میدان کو کہتے ہیں۔ ایک اور روایت جسے لطیف کشمیری نے اپنی کتاب خیابان مری مطبوعہ 1971 میں لکھا ہے کہ مری میں جہاں آج پنڈی پوائنٹ ہے، کبھی اس جگہ ایک بزرگ عورت کی مڑی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام پہلے مڑی پڑا جو بدلتے بدلتے مری ہو گیا۔ ایک اور محقق خواجہ نذیر احمد نے تو اپنی تصنیف جیسے آن ارتھ اینڈ ہیون میں یہاں تک قیاس کر دیا ہے کہ وہ بزرگ خاتون جو صدیوں سے یہاں محو خواب ہیں وہ حضرت مریم ہیں، جو حضرت عیسیٰ کی تلاش میں کشمیر جا رہی تھیں کہ مری کے مقام پر فوت ہو گئیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پانڈو اپنے ایام جلاوطنی میں جب کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو وہ مری میں بھی ٹھہرے تھے، اور جس جگہ وہ ٹھہرے تھے وہ جگہ پنج پانڈو کے نام سے کشمیر پوائنٹ کی پہاڑی پر آج بھی واقع ہے۔ یہاں تقسیم سے پہلے ہندوؤں کا سالانہ میلہ بھی اکتوبر میں لگتا تھا، جس میں دور دراز سے ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ مری میں تقسیم سے پہلے 2 گردوارے، 2 مندر اور 4 چرچ بھی ہوا کرتے تھے۔ اس سے بہت پہلے یہ جوگیوں کا مسکن بھی رہا۔ پتریاٹا کے قریب قدیم زمانے کی تراشیدہ چٹانیں اب بھی موجود ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بدھ مت کے عروج کے دور کی ہیں۔ سانجا کس کے مقام پر ایسی ایک چٹان کو مقامی لوگ رام دیو کی چٹان کہتے ہیں۔ دوستو مری کی قدیم تاریخ کشمیر سے جڑی ہوئی ہے۔ 1000 سال پہلے جب ترکن نسل گکھڑ سلطان کائی گوہر پوٹھوہار میں مقیم ہوا تو اس نے مری کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، جس کی اس وقت سرحدیں دریائے سندھ سے دریائے جہلم تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس وقت مری میں گھنے جنگلات تھے جن میں خونخوار جانوروں کی بہتات تھی، اس لیے یہاں آبادی بھی برائے نام تھی۔ مغل عہد میں یہ علاقہ نیم خود مختار رہا۔ سکھ عہد میں سردار ملکا سنگھ تھیے پوریا نے 17ویں صدی کے اواخر میں راولپنڈی کو گکھڑوں سے چھین لیا، اور یوں عملاً یہاں ملکا سنگھ کی حکومت رائج ہو گئی، لیکن عملی طور پر مری مانسہرہ اور ہری پور کے قبائل خود مختار ہی رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے راولپنڈی کو 1820 میں اپنی عملداری میں لیا تو اس کے جرنیل ہری سنگھ نے مری اور مانسہرہ کے قبائل پر 10 سال میں 2 بار لشکر کشی کی، کیونکہ وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے تھے۔ بعد ازاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ مظفر آباد کے سکھ گورنر گلاب سنگھ کو دے دیا، جس نے مقامی قبائل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر باغی کے سر کے بدلے اپنے فوجیوں کو 1 روپے انعام کا اعلان کیا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا 1839 میں انتقال ہوا تو مقامی قبائل نے سکھ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا، جس کو کچلنے کے لیے لاہور سے فوج روانہ کی گئی۔ پنڈی پوائنٹ پر سکھوں کے عہد کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا جو 1968 تک موجود رہا۔ بعد میں اسے مسمار کر دیا گیا اور وہاں پی ٹی وی کا براڈ کاسٹنگ ٹاور ہے۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ 9 مارچ 1846 کو لاہور میں ہوا، جس کی روح سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی پاداش میں کشمیر اور ہزارہ کے علاقے 1 کروڑ روپے کے عوض گروی رکھے گئے۔ مگر 16 مارچ 1846 کو انگریزوں اور کشمیر کے مہاراجہ گلاب سنگھ کے درمیان معاہدہ امرتسر ہوا، جس کی روح سے انگریزوں نے دریائے راوی اور سندھ کے درمیان کشمیر اور ہزارہ کے علاقے مہاراجہ کو 75 لاکھ روپے کے عوض پٹے پر دے دیے۔ اس فیصلے کے خلاف کشمیر اور ہزارہ کے قبائل نے مزاحمت کی، جس کے جواب میں مہاراجہ نے انگریزوں کو ہزارہ کا علاقہ دے دیا اور اس کے بدلے جموں کا لے لیا۔ انگریزوں نے 1850 میں ہزارہ کے 309 دیہات انتظامی سہولت کے لیے راولپنڈی کے ضلع میں شامل کر دیے، جن میں مری، پھلگراں، کری، مغل، چراہاں، دیول، کوٹلی، کروڑ، جسگام، کوہٹا، کارو، ہرو، کرال وغیرہ شامل تھے۔ تاہم جب 1901 میں شمالی مغربی سرحدی صوبہ بنایا گیا
تو ٹھنڈ بکوٹ بوئی کرال اور لورا کو راولپنڈی ضلع کے بجائے ہزارہ میں شامل کر دیا گیا۔ ایک مقامی روایت ہے کہ انگریزوں نے مری کا ہل اسٹیشن راجگان سے 1940 روپے کے عوض خریدا، اور جو انگریز یہ خریداری کرنے آیا تھا اسے مقامی راجہ نے اس رقم میں سے 10 روپے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ تمہاری بیگم کے کپڑے پورے نہیں، اسے کپڑے خرید دینا، کیونکہ وہ انگریز عورت اس وقت سکرٹ پہنے ہوئے تھی۔ مری کا ہل اسٹیشن راولپنڈی سے 39 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جسے اس وقت انگریزوں نے اپنی فوج اور انتظامیہ کے گرمائی کیمپ کے طور پر ترقی دی تھی۔ مری کے علاوہ اس دور میں ہمالیہ کے دامن میں واقع شملہ، مزوری اور نینی تال کو اسی پس منظر میں ترقی دی گئی تھی۔ مری میں سرکاری دفاتر سنی بینک کے علاقے میں 1853 میں بنائے گئے۔ 1857 میں یہاں چرچ بنایا گیا۔ مال روڈ بھی 1860 میں بنایا گیا، جس پر چہل قدمی کی اجازت شروع میں صرف انگریز خاندانوں کو دی گئی تھی۔ اس زمانے میں مال روڈ کی صرف ایک طرف عمارات بنانے کی اجازت دی گئی تاکہ سیاح قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس ضابطے پر اگلے 130 سال سختی سے عمل کیا گیا، لیکن 1990 کے بعد اس سڑک کے دونوں اطراف عمارتیں بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ چرچ کے بالمقابل پوسٹ آفس اور انگریزوں کی ضروریات زندگی کی اشیاء کے لیے مارکیٹ بھی بنائی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز بغاوت کا نام دیتے ہیں، اس میں مری اور ہزارہ کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مری میں موجود انگریز فوجوں پر حملے جاری رکھے جو 1875 تک جاری رہے۔ مری 1864 تک پنجاب کا گرمائی دارالحکومت بھی رہا۔ اس کے بعد یہ شملہ منتقل کر دیا گیا، جس کی وجہ یہاں پانی کی کمی تھی۔ مقامی لوگ جوہروں اور چشموں کا پانی استعمال کرتے تھے، اس لیے اس سے اکثر ہیضے کی وبا پھوٹ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے کافی ہلاکتیں ہوتی تھیں۔ انگریزوں نے ڈونگا گلی سے ایوبیہ تک 4.5 کلومیٹر پائپ لائن بچھا کر یہاں پانی پہنچایا۔ 1867 میں مری کو میونسپلٹی کا درجہ ملا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں انگریزوں نے مری اور اس کے گردنواح اور کالا باغ کے مقام پر فوجی تنصیبات قائم کی، جس کے بعد مری کو ناردرن کمانڈ کے گرمائی مرکز کی حیثیت ملی۔ اسی عہد میں مری میں انگریز بچوں کے لیے کئی سکول قائم کیے گئے، جن میں لارنس کالج بھی شامل ہے۔ اس دور میں مری میں فوج کی بیرکوں سمیت انگریز افسروں کے لیے جو گھر بنائے گئے وہ وکٹورین سٹائل کے تھے، اس لیے اسے منی انگلینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ گرمیوں میں مری میں انگریزوں کے علاوہ پنجاب سے آنے والے سیاحوں کی بھیڑ بھاڑ ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو یورپی سیاح سری نگر جاتے تھے وہ بھی مری میں ضرور قیام کرتے تھے۔ انگریز دور میں مری تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بھی بنا، مگر زیادہ لاگت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ راولپنڈی کے گزٹر 1893-94 میں درج ہے کہ مری سطح سمندر سے 7517 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس کی آبادی 1768 افراد پر مشتمل ہے، جس میں مئی سے نومبر تک سیاحوں کی وجہ سے خاصا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پنجاب میں سب سے قریب ترین پہاڑی مقام ہے جو راولپنڈی سے ٹانگوں کے ذریعے 5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ یہاں گرمیوں میں 10,000 کے قریب سیاح آتے ہیں۔ دوستو، آج لوگ اسلام آباد سے پونے گھنٹے میں مری پہنچ جاتے ہیں، مگر کبھی یہ فاصلہ ٹانگوں کے ذریعے طے ہوتا تھا۔ لطیف کشمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے انگریز سپاہی بھی مری پیدل ہی آیا کرتے تھے یا پھر بیل گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ ٹانگوں پر آتے تھے اور راولپنڈی سے ایک پارسی سیٹ دھنجی بائی کی ٹانگا سروس چلتی تھی۔ ڈاک کا ٹھیکہ بھی اسی کے پاس تھا۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے مری واقعہ کے بعد سوشل میڈیا پر مری والوں کو جو خوب لعن طعن کی گئی اور لوگوں نے واقعات سنا کر تمام علاقوں کی فطرت زہر کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آئی کہ ہوٹل والوں نے 5,000 روپے والے کمرے 60,000 روپے لے کر مجبور لوگوں کو لوٹا۔ لیکن دراصل مری اور گلیات کے علاقوں کے اکثر ہوٹل مری والوں کے نہیں بلکہ دوسرے علاقے کے لوگوں کے ہیں۔ اس کا الزام مری والوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں لوگوں سے زیادہ پیسے وصول کرنے کی مثالیں آئیں، وہاں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ دیہات کے لوگوں نے اپنے دروازے پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے کھول دیے اور مسجد میں لاؤڈ سپیکروں پر اعلان کر کے ان کی مدد کے لیے مقامی لوگ بھی سامنے آئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔